بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ہمارے کتابوں میں ایک بات لکھی ہے جو پہلے دور کے بزرگ تھے، صلحاء تھے، اللہ والے تھے، یا وہ جو اللہ والوں سے سیکھنے جاتے تھے، اللہ 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 کرنے جاتے تھے، وہ آمین کے وقفے کا بہت انتظار کرتے تھے کہ کب میری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملے. اس لمحے کا بہت انتظار کرتے تھے اور اس لمحے کی بہت زیادہ تحقیق کرتے تھے اور اس لمحے کا بہت زیادہ ان کے ہاں اہتمام تھا. بہت زیادہ اہتمام تھا کہ کون سا لمحہ ایسا ہے کہ جب امام سورۃ فاتحہ میں وللضالین کہے اور میں آمین کہوں، اور وہ دراصل میں آمین نہیں کہہ رہا، اس آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو رہی ہے، اور جس آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے اس کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ. اس آمین کا بہت انتظار کرتے تھے. اور ایک یاد رکھیے گا، لفظ آمین محدثین، فقہاء، علماء نے اسم اعظم کی تحقیق کی ہے. آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، آپ نے ایک بہت بڑے دیو جن سے ابھی کون ہے جو بلقیس ملکہ کا تخت لے آئے، اس نے کہا جی اتنی دیر لگے گی، لے آؤں گا. انہوں نے نا، مجھے تو اتنی دیر میں نہیں چاہیے. آپ کا ایک درباری بیٹھا تھا، اس نے کہا جی کہ مجھے اگر اجازت نہیں ہے خدمت میں کر سکتا ہوں. تو پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا کہ پلک جھپکتے ہوئے. اب آپ پلک جھپکے کو دیر لگتی، میں نے گھڑی ملائی تو پلک جھپکنا 1 سیکنڈ ہے. اب محسوس کریں نا موبائل پہ 1 سیکنڈ آگے ہو رہا. اس نے کہا یہ پلک جھپکتے ہی میں اس ملکہ کا تخت لاؤں گا جس کی اطلاع خود نے دی. وہی تو دیر سے کیوں آیا؟ انہوں نے کہا سرکار کوئی واقعہ دیکھا میں نے عجیب و غریب. میں نے کہا انسان کا بچہ بن سیدھی بات کر، کہاں گیا تھا؟ انہوں نے ایسے واقعہ دیکھا، ایک ملکہ ہے، بڑا اس کا ملک ہے، مال ہے، تخت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے. یہ پلک جھپکتے ہی میں وہ تخت لاؤں گا. اور وہ لے آیا. اور قرآن کہتا ہے اس کے پاس اللہ کا ایک علم تھا. وہ علم کیا تھا؟ وہ اسم اعظم تھا، آہین اشراہین. وہ اسم اعظم تھا، عبرانی زبان کا لفظ میں نے کہا ہے، وہ اسم اعظم تھا. اور اس اسم اعظم کی برکت سے
وہ خیریں ملی اس کو، اس اسم اعظم کی برکت سے۔ محدثین نے، مفسرین علماء نے جو اسم اعظم کی تحقیق کی ہے، فلاں علم میں فلاں اسم میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ چیز ہے کہ یوں کہو اور ہو گیا، بس پل بھر میں فیصلہ کن طاقت اور فیصلہ کن لفظ اور فیصلہ کن لمحہ اور فیصلہ کن بات۔ تو اس میں یہ لفظ آمین بھی اسم اعظم میں شامل ہے۔ بہت سے بزرگوں کا، اولیاء صلحاء کا یہ تجربہ ہے کہ اسم اعظم میں آمین کی بڑی تاثیر ہے اور بہت طاقت ہے۔ یہ آمین اسم اعظم ہے، آمین اسم اعظم ہے۔ اس لیے جتنے بھی اللہ والے تھے وہ سورت فاتحہ کو توجہ سے سنتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے کہ اب سورت فاتحہ کے بعد فرشتوں نے آمین کہنی ہے۔ تو کیا فرشتوں کی آمین سنائی دیتی ہے؟ دیتی ہے۔ سورت فاتحہ کہنی ہے، سورت فاتحہ کی بانگ نہیں دینی، تو پھر سورت فاتحہ کے بعد آمین کہنی ہے، دل ہی دل میں۔ یہ جو آمین ہماری آمین ہے، ہماری آمین، اس آمین کا اور اس آمین کا آپس میں ہوتا ہے جوڑ۔ کون سی آمین؟ فرشتوں کی آمین، اور ادھر نمازیوں کی آمین۔ اب جب جوڑ ہوتا ہے، اب میں بتاؤں اس جوڑ کا۔ کمزور ضعیف آدمی چل نہیں سکتا، اسے کوئی پکڑ کے چلا رہا تو چلتا جاتا ہے۔ بچے کی رفتار ایک اپنی رفتار ہے، آپ بچے کی انگلی پکڑیں، بچہ آپ کی رفتار، آپ کی سپیڈ پہ چلے گا، آپ کی رفتار پہ چلے گا۔ بچہ آپ کی رفتار پہ چلے گا، جیسے آپ کی رفتار ہے بچہ بھی ویسے چلے گا۔ آپ نے اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دیا۔ نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ آپ نے اپنی فرشتوں کو، اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دیا، بس یہیں کام بن گیا، بس کام بن گیا۔ کبھی بھی رکعتوں میں کھڑے ہوئے، وہ فرض ہے یا تراویح ہے، کبھی بھی غافل نہ ہو اور ایک پل میں بس انتظار میں رہیں کہ یوں امام سورت فاتحہ ختم کرے اور میں امام کی سورت فاتحہ کے ساتھ دل ہی دل میں آمین کہہ دوں۔ ادھر فرشتوں نے کہا، ادھر میں نے کہا، فرشتوں اور آمین، میری آمین، اب یہ دونوں بن گئی نجیب الطرفین، دائیں بھی برکت بائیں بھی برکت، اور میرا کام بن گیا اور میرے مسائل حل ہو گئے اور میری مشکلیں دور ہو گئیں اور میری الجھنیں سلجھ گئیں۔ اس آمین کی طاقت سے، اس آمین کی تاثیر سے بہت بڑا مبارک عمل ہے اور بہت بڑا معتبر عمل ہے اگر کوئی شخص اس پہ تھوڑی سی توجہ کر لے۔ بہت مبارک عمل ہے اور نہایت معزز عمل ہے۔ دیکھو ایک بات بتا دو، دوران نماز رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور دوران نماز جو قبولیت کی گھڑی ہے اس کو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر قبولیت کی گھڑی پہ ایک شیطان مسلط ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب دعا بندہ شروع کرتا ہے تو ایک شیطان مسلط ہے، وہ کہتا ہے جلدی کر جلدی کر جلدی کر، قبولیت کی گھڑی ہے۔ وضو ایک خاص قبولیت کی گھڑی ہے، وہاں ایک شیطان مسلط ہے، وہ کہتا ہے وضو جلدی کر،
یہ نہیں ہے کہ ٹوٹی کھول کے بیٹھا رہے، نل کا بیٹھا رہے، پانی بہ رہا بہ رہا بہ رہا، نہیں۔ وضو کرنے سے جلدی سے مراد یہ ہے، وہ کہتے بس اس کو کر ہی نہ، بس الٹا سیدھا کر کے۔ اسی طرح ہر قبولیت کے لمحے پہ ایک شیطان مسلط ہے، اور وہ شیطان اپنی شیطانی دکھاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے درمیان کا جو لمحہ ہے، اختتام کا جو لمحہ ہے، یہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ اب اس پہ شیطان کہتا ہے کہ بس جلدی آگے چل، حالانکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا لمحہ ہے، قبولیت کی ساتھ ہے، قبولیت کا قدم ہے، اور قبولیت کی مہریں لگنی ہے اس پہ۔ اب تو آمین کہہ اور تیرا کام بن گیا، پر کہہ اس وقت جس وقت سورۃ فاتحہ ختم ہو۔ اس کے بعد تو 1000 دفعہ کہے، لاکھ دفعہ کہے، آمین ہر دفعہ کہے، تیری ہر آمین پہ انشاءاللہ خیر و برکت ہے، پر جو اس وقت کی آمین ہے وہ کسی اور وقت کی آمین نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی آمین کے ساتھ تیری آمین مل رہی ہے۔ جو اس وقت کی آمین ہے وہ کسی اور جگہ کی آمین ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے مومنانہ اور تاجرانہ مزاج۔ تاجرانہ مزاج بھی ہے، تاجر ہر وقت نفع کے سودے دیکھتا رہتا ہے اور تلاش کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح مومن ہر پل نفع کے سودے، قبولیت کی گھڑیاں اور نفع اور قبولیت کے لمحے تلاش کرتا رہتا ہے ہر پل۔ یہ مومنانہ اور تاجرانہ مزاج ہے، یہ اس طبیعت کا حصہ ہے۔ ہماری 20 رکعت میں یہ 3 وتر کی رکعت، 20 اور 23، 4 فرضوں کی رکعت، کتنی؟ 27 رکعت تو باجماعت پڑھتے ہیں، 27 رکعت تو باجماعت ہم پڑھتے ہیں۔ اب خود سوچیں کہ ان 27 باجماعت رکعتوں میں اگر ہر سورۃ فاتحہ کے اختتام پہ ہم آمین کا اہتمام کریں اور اس لمحے آمین دل میں کہہ دیں، تو 27 دفعہ آمین تو ہم نے روز کہی، اور ہماری تو ایک آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو ہماری 7 نسلوں کے کام بن جائے۔ وہ کریم تو ایک قطرہ دے دے تو ہماری نسلوں میں تمنگری، عزت، دولت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، راحتیں مل جائیں، اور ادھر وہ جو ایک قطرہ اور ادھر 27 بار آمین ہماری فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل رہی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، یہ جو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل رہی ہے، یہ نسلوں کے لیے رحمتیں آ رہی ہیں۔ آج ظہر کی تعلیم میں مولانا بتا رہے تھے نا، کون سے عمل ایسے ہیں جس میں لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، اور سارے انسانوں کی۔ پیشاب پخانے کو صحیح جگہ نہ کرنا، آپ تعلیم میں سن رہے تھے، اور یہ لعنتیں منتقل ہوتی ہیں، بعض اوقات نسلوں میں چلتی ہیں۔ اسی طرح جو آمین ہے، اس آمین میں رحمت ہے، اور رحمت بھی فرشتوں کی رحمت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اور فرشتوں کی رحمت رزق کی وسعت، صحت، راحت، برکت، شاندار حافظہ اور نسلوں میں برکتوں کا ذریعہ، یہ بھی منتقل ہوتی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ گھڑی ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی کو تو کبھی ہم ضائع نہ کریں۔ 27 بار تو ہم نے سمجھ لیں عشاء میں کی ہے، رمضان میں 27 بار عشاء میں۔ اچھا، ہماری جہری رکعتیں 3 مغرب کی ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں، 27 اور 2 جس میں قرت ہوتی ہے نا، اور 2 فجر کی 31 بار تو امام رمضان میں امام سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور 31 بار ہمیں کہنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پورے رمضان میں کتنے دفعہ ہو گیا؟ یہ ایک دن میں 31 دفعہ ہے، اور پورے رمضان کے اگر 30 روزے ہیں تو کتنے دفعہ ہوا؟ اللہ اکبر، 930 بار۔
930 بار کتنا خوش قسمت انسان ہے جو 930 بار فرشتوں کی آمین کے ساتھ اپنی آمین شامل کر لے اور فرشتوں کی آمین لے لے اور جھولیاں بھر لے. بڑے بڑے بزرگ، صلحاء، نیک، سلف صالحین، اولیاء اس تلاش میں رہتے تھے، اس جستجو میں رہتے تھے کہاں فرشتے آمین کے اور ہماری آمین بھی ساتھ شامل ہو جائے. یہ بڑے بڑے وفد جاتے ہیں، اس میں بعض اوقات بات کرنے والا ایک ہوتا ہے اور دوسرے سر کے ساتھ سر ملاتے ہیں، کہتے ہیں جی جناب بالکل ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں. ایسے بات رکھنے والا ایک ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی گفتگو میں بس 2-4 لفظ کہہ کے حصہ بنتے ہیں. یقین جانیے اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ، اور فرشتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی، فرشتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ کتنی آمین ہوگی. ایک فرشتہ ہے، لاکھوں فرشتے ہیں، کروڑوں فرشتے ہیں. اور نماز میں کیا خیال ہے کون سے رحمت والے فرشتے ہوں گے یا جہنم والے فرشتے ہوں گے؟ آپ خود سوچیں. اور پھر ایک انوکھا ایک راز بتاؤں آج آپ کو. فرمایا جو شخص فرشتوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، مختلف عبادات کی شکلوں میں فرشتے اس کو پہچانتے ہیں. یہی فرشتے آگے دربان ہوں گے، یہی فرشتے جنت میں ہوں گے، یہی فرشتے موت کے وقت ہوں گے، یہی فرشتے روح قبض کریں گے، یہی فرشتے جنازے میں ہوں گے، اور یہی فرشتے جو ہے پل صراط میں اور قیامت کے دن ہوں گے. وہ پہچانیں گے، وہ پہچانیں گے. ہمارے ایک دوست تھے تو ہمارے ایک بابا جی گئے وہاں حویلی میں، تو انہوں نے ان کا بڑا احترام کیا، پیار محبت سے کھلا پلا کے. چھوٹا تصویر خانے میں نا لنگر کھانا تھا، تو وہاں وہ بیچارے آئے وہاں حویلی سے مارے کٹے، رمضان مبارک میں آ کے لیٹے نا. تو جلالی بابا نے کہا او بھائی کیوں لیٹے ہو، چل یہاں سے اٹھ. کہنے لگا یار دیکھ تو صحیح بابے دی آنکھ وچ حیا کہ نہ. اور مولانا لقمان صاحب کا جلسہ تھا تو وہ قاری حنیف صاحب تھے ملتان والے، نبینا تھے، تو وہ نہ آئے. انہوں نے کہا حضرت اس نے وعدہ کیا تھا اور نہیں آئے، آ کے اک ہو گیا تھا حیا ہو گیا. تو نبینا سمجھ نہیں آئی، بڑی دیر سے آئی. انہوں نے کہا حضرت جلسے کا ٹائم دیا تھا دیکھیں آیا ہی نہیں. تو مولانا لقمان صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ آنکھ ہو گیا تھا آیا ہو گیا تھا، تو نبی نا آنکھ تھی ہی نہیں. انہوں نے کہا مجھے انہوں نے پہچانا بھی سب کچھ، اور مجھے کہتے اٹھ اٹھ جہاں سے، چل 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 ادھر نہ سو، جو آئے گا ادھر سوتا جاتا ہے، چلو جاؤ تسبیح گانے نکلو یہاں. اچھا ان کی اپنی مجبوری، لنگر کھانے والوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. جو بھی آئے گا لیٹتا گیا، تو پھر آپ وہ بندے کہاں کریں، کھانا کس کو بٹھا کے کھلائیں، ہر بندہ تو وہیں سوتا گیا. فرشتے نظر رکھتے ہیں. میں اس پہ ایک حدیث، باقاعدہ حدیث سناتا ہوں. فرمایا کہ جو بندے صفوں میں تکبیر اولا، اگلی صفوں میں تکبیر اولا کا اہتمام کرتے ہیں، میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، میرے پاس اس کا حوالہ ہے. فرشتے ایسے لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو جاتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو جاتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی کام ہو، مسئلہ ہو تو ان کی معاونت کرتے ہیں. فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کو پہچان دیتے ہیں. چلو پہچان، فرشتوں کی پہچان پہ ایک اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. کہ جو بندہ سکھی زندگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو جب وہ دکھی زندگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے سفارش کرتے ہیں اور ایک لفظ کہتے ہیں یا اللہ، کوئی آواز تو شناسا اور پہچانی ہوئی تھی.
اور جو سکھی زندگی میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نامانوس سی آواز ہے، کوئی پہچانی ہوئی آواز نظر نہیں آتی۔ جو بندہ روزانہ 31 بار فرشتوں کو اپنا تعارف کرائے گا، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، یاد رکھنا، خیال کرنا، میری بھی آمین آپ کی آمین کے ساتھ شامل ہے۔ 31 دفعہ روزانہ آپ ایک بندے کو سلام کریں، السلام علیکم السلام علیکم، 31 دفعہ روزانہ ایک بندے سے تعارف کریں، تو میرے خیال میں کوئی سخت سے سخت مزاج بندہ بھی ہو تو وہ بھی ایک وقت آئے گا پہچانے گا، جی میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ سے ہمارا راز و نیاز ہے، دوستی اور تعلق ہے۔ تو جس کی فرشتوں سے دوستی ہو جائے، جس کی فرشتوں سے جس کا تعلق بن جائے، اب سوچے تو صحیح اس بندے کی عظمت کیا ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا وسیع ہوگا، اور پھر وہ دوستی بھی حالت نماز میں ہو۔ اور دین میں سب سے پہلے کلمے کے بعد جو میرے رب کی پسندیدہ ترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ کلمے کے بعد جو سب سے پسندیدہ ترین عبادت ہے، بندگی ہے، دنیا کا سب سے بڑا نظام وہ نماز میں ہے، اور یہ بندہ حالت نماز میں اللہ سے دوستی کر رہا، فرشتوں سے دوستی کر رہا، اور فرشتوں کے ساتھ تعلق نبھا رہا، بنا رہا، اس سے بڑا دنیا کا خوش قسمت انسان کوئی ہے تو بتا دے۔ اور یہ فرشتے پھر اس کا ساتھی بن جاتے ہیں۔ دیکھو بات سنو، موت کے وقت فرشتے ہی ہوں گے، صلحہ فرشتے ہوں گے جو جنت کا ذریعہ، اور موت کے وقت فرشتے ہوں گے جو کلمہ آخری وقت میں، اور وہ ریحان کے گلدستے لائیں گے اور ناک کے سامنے کریں گے، منہ کے سامنے، اور انسان کی طبیعت میں بے چینی، بے قلی، بے قراری ہوگی، اور سانس پھڑکنے لگے گی، اور پنجرے سے سانس نکلے گی۔ فرشتے ہی تو ہوں گے، اور اللہ کے ہاں فرشتے ہی لے کر جائیں گے، اور فرشتے ہی ہوں گے جو اللہ کے حضور جا کے سفارشی بنیں گے۔ اور بتاؤں، آج کی اس محفل میں فرشتے ہی بیٹھے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ یہاں تک ہیں، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو آواز دیتا ہے، آؤ آؤ، جن مجالس محافل کو تلاش کرتے تھے تمہارا مطلوب تمہیں مل گیا، آؤ ادھر آؤ۔ پھر فرشتے جمع ہوتے ہیں، ہماری صفیں یوں بنتی ہیں جیسے بنی ہوئی ہیں، اور فرشتوں کی قطاریں اوپر بنتے 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 آسمانوں تک فرشتوں کی قطاریں چلی جاتی ہیں۔ اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کے حضور جا کے پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے یا اللہ؟ ایسی جگہ سے جہاں تیرے بندے ذکر کرتے تھے، اور پھر مغفرت کے پروانے ملتے ہیں۔ یہی فرشتے ہی جا کے تو سفارش کرتے ہیں۔ دیکھو بات سنو، ان فرشتوں سے ہمارا گزارا انہی کے ساتھ ہے، ہمارا گزارا انہی کے ساتھ۔ میں ایک تاریخ پڑھ رہا تھا، تاریخ، وہ ایک جو ہے وزیر تھا، مراد شاہ، تو وہ ہر نئی چیز کا نام کرنل منچن کے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ منچن آباد اس دور میں کرنل منچن تھا، 1866 کی بات ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ اگر وہ نیٹو ایجنٹ جو ہے وہ انگریز کا، وہ راضی ہے تو اس کی حکومت بھی ہے، اس کا اقتدار بھی ہے، اس کا بھی ہے، اور اگر وہ انگریز ناراض ہے تو بس اس کا کیا ہے، باقی اس کے پاس ہے کیا، اس کے پاس تو تھا وہی۔ تو وہ نہرو کے نام منچن کے ساتھ رکھتا تھا، کوئی شہر آباد کرنا ہے تو منچن کے ساتھ رکھتا تھا، منچن آباد، فلاں فلاں، منچن وا، بڑی نام ہے۔ ہمارا نظام ہے ہی فرشتوں کے ساتھ، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں وہی، رزق لانے والے وہی، فریاد پہنچانے والے وہی، عذاب کو رکوانے والے وہی۔ اچھا، یہ جو جادو جنات کا حملہ ہوتا ہے، یہ فرشتے ہی آتے ہیں ارد گرد۔ بھائی آپ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، اس وظیفے کے ذریعے اللہ فرشتے بھیجتے اور کہتے ہیں دیوار لگا کے کھڑے ہو جاؤ، ان کی بھیجے ہوئے عذاب جو کہ جادو جنات نظر بد کی شکل میں ہے، انہی پہ لوٹا دو۔ فرشتے ہی تو ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے بغیر ہمارا گزارا کہاں ہے؟
سوچیں، ہمارا تو پل پل واسطہ ہی فرشتوں کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ۔ یہ جو طوفان ہے نا، بگولے، یہ شیطانی جناتی چیزیں ان کو لے کر چلتی ہیں۔ بڑے بڑے بگولے آتے ہیں اور عمارتوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں، گاڑیوں کو، ٹریکٹروں کو، بسوں کو، ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں بگولے۔ یہ جناتی شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ محدثین کی باتیں عرض کر رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے۔ ان کی حفاظت صرف اور صرف وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور اللہ فرشتے بھیجتا ہے۔ آپ جو تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح سے اللہ کی رحمت جو آتی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے آتی ہے، اللہ کی جو مدد آتی ہے فرشتوں کے ذریعے آتی ہے۔ اور غزوہ بدر میں جو ہزاروں فرشتے یا سینکڑوں فرشتے آئے تھے، وہ فرشتے ہی تو تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بندہ لے آیا، اور وہ حضرت عباس جن کا قد اور جن کی آواز، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں نیچے لگتے تھے، آواز ان کی میلوں دور جاتی تھی، بہت جوان تھے، اور 2 صحابہ لے آئے غزوہ بدر میں، اور قیدی بنا کے انہیں کہنا یہ نہیں پکڑ سکتے مجھے۔ کچھ طاقتیں تھیں جنہوں نے ان کو باندھ کے پکڑ کے مجھے دے دیا تھا۔ ہمارے تو پل پل میں ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، تو کیوں نہ ہم فرشتوں سے راہ و رسم بڑھائیں، ہیلو ہائی کریں، اب اسی سلسلہ شروع کریں۔ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے گزارا ان کے بغیر ہے ہی نہیں۔ تو ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، تم نماز میں ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ سر ملائیں، اپنا آمین ملائیں ان کی نماز کے ساتھ، اور بڑی قبولیت کی گھڑی، اور جو مانگو سو ملے، جو چاہو وہ عطا ہو، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، خیریں اور برکتیں، جو چاہیں ملے، ہر نعمت ملے، ہر راحت ملے، ہر برکت ملے۔ میرا خیال میں تو فرشتوں کے ساتھ ہمارا اس کے علاوہ گزارا ہے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں آج آ رہا تھا تو وہاں پل کے اوپر سے سامنے ایک عمارت کو آگ لگی ہوئی تھی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے 11 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے پھونکے۔ ہم اوور برج جو ہے کلمہ چوک کا غالباً وہی گزر رہے تھے، تو اس کے سامنے آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا پروگرام، میں اپنا اسٹوڈیو سے پروگرام کر کے آ رہا تھا۔ اچھا، مجھے اللہ اکبر میں نے کہی، ایک دم مجھے یاد آیا، پر میں جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پاک اپنی عظمت فرشتوں کے ساتھ بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جو جناتی شیطانی چیزوں نے آگ لگائی ہے جا کے ان کو ختم کر دو، کیونکہ شیطانی اور جناتی چیزیں بنی آگ سے ہیں، اور یہ آگ ہمیشہ ختم ہوتی ہے اللہ کے نام کی عظمت سے، اور اللہ کے نام کی عظمت کے اندر فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں ہیں، اور یہی فرشتے صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت پہ پیش کرتے ہیں، اور یہی فرشتے روضہ اطہر میں جا کے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں، اور بعض ایسے اللہ والے ہیں ان کو فرشتے نظر آتے ہیں، جیتی جاگتی آنکھوں سے فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو جنات نظر آتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو جنات نظر آتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو جنات نظر آتے ہیں، ان کو بہت کم ایسے بھی ہیں جن کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ اور فرشتے جنات باقاعدہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ چیز کر لیں، یہ چیز کر لیں، باقاعدہ فرشتے بتاتے ہیں، اور جنات بتاتے ہیں۔ میں ابھی ہمارے ملک کے مایراز ایک شخصیت تھے شورش کاشمیری، تو ان کے بیٹے ہیں ابھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں تسبیح خانے میں میں ابھی مغرب کی نماز کے بعد ان کے پاس بیٹھا تھا، مجھے اپنی تکلیفیں بتا رہے تھے، جو مجھے کہنے لگے مجھے بواسیر بھی ہے۔ میں نے کہا آپ کے والد کو بھی تھی؟ کہنے لگا ہاں تھی۔ میں نے کہا آپ کے والد
1952 میں میرے دادا کے پاس وہاں دوائی لینے گئے تھے اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے اس دور کے چٹان میں، وہ میرے پاس پڑا ہوا چٹان، پوری نظم لکھی تھی اور پورا حوالہ دیا تھا. تو میں نے کہا لگتا ہے آپ کو یہ بیماری موروثی ہے، بعض بیماریاں موروث. اچھا وہ جو دوائی دیتے تھے، میں وہ دوائی نہیں بتا دوں آپ کو، وہ جو دوائی دیتے تھے انہیں ایک جن نے بتائی تھی. میرے دادا رحمت اللہ علیہ بواسیر کی دوائی اور بھی دوائیاں تھوڑی بہت دیتے تھے، اور وہ ایک انہیں جن نے بتائی تھی. بہت تلاوت کرتے تھے. وہاں ایک مسجد ہے، جامع مسجد، وہاں بہت پرانی مسجد ہے، بڑے بڑے مینار ہیں، اور وہاں کے جنات، صلحاء اولیاء جنات مشہور ہیں. فرماتے تھے کہ دن میں وہاں 3 دفعہ جا کے میرے دادا 2 دفعہ، ایک دفعہ گھر پڑھتے تھے، 2 دفعہ وہاں، دن میں 3 دفعہ قرآن پڑھتے تھے. تو وہاں فرماتے تھے میں اس طرف کے مینار کے نیچے جو ہے وہاں میں قرآن پڑھتا تھا اندر کمرے میں. تو ایک دفعہ ایک بابا جی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. یہ ان کی یادداشتوں میں بات لکھی ہوئی ہے، اور اپنے گھر والوں سے بھی میں نے سنی. ایک بابا جی آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حاجی صاحب آپ قرآن پڑھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، آپ بہت زبردست قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، آپ ایک تحفہ دیتے ہیں. انہیں کسی دے دیں، کس چیز کے لیے؟ کہا کسی کو اگر تکلیف بواسیر ہو اس کے لیے آپ کو تحفہ دیتے ہیں، ترپلا اور سرس کے بیج یہ آپ کو دیتے ہیں، یہ پیس کے لوگوں کو پوڑیاں دے دیا کریں، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ترپلا، آملہ، ہرڑ اور بہیڑا، اسے ترپلا کہتے ہیں. اور سرس کے بیج، تخم سرس جسے شری کا درخت بھی کہتے ہیں، سرس کے بیج یہ ہم مزن لے لیں، اس کو باریک پیس لیں، اس کی چھوٹی سی پوڑیا بنا لیں، اور یہ پوڑیا جو ہے دن میں 2 3 4 دفعہ لوگوں کو دے دیں. وہ شورش کاشمیری مرحوم کو تکلیف تھی، وہاں گئے، اس میں ریاست بھاولپور میں، تو کسی نے بتایا کہ ایک فقیر ہیں، درویش ہیں، وہ دوائی دیتے ہیں، ان کے پاس آئے اور وہ انہوں نے دوا استعمال کی. تو اس دور کے پھر چٹان میں باقاعدہ انہوں نے، چٹان کا ایک دور تھا، چٹان کا ایک غلغلہ تھا، چٹان کا ایک نام تھا. تو ابھی ان کے بیٹے میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں یہی بات ان سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ موروثی تکلیف ہے. اچھا ان کی دوستی کس وجہ سے ہوئی؟ قرآن کی وجہ سے. تو آپ کی فرشتوں سے دوستی ہو جائے آمین کی وجہ سے. نہیں چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے. آج کے بعد قرآن پہ توجہ کریں گے. اچھا یہ ہوگا اس وقت جب توجہ کریں گے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ ہوگا اس وقت جب توجہ کریں گے. جب توجہ کریں گے نا، اس پہ اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے توجہ کریں گے، غیب کے خزانے سے فرشتوں کا قرب عطا کریں گے، فرشتوں کا تعلق عطا کریں گے. ایسے لوگوں سے پھر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے فرشتے معانقہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے فرشتے تعلق نبھاتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں. اور چونکہ نوری مخلوق ہے، ان میں دغا ہے ہی نہیں، فریب ہے ہی نہیں، وعدہ خلافی ممکن ہی نہیں. تو میرے خیال میں تو ایک سورت فاتحہ کے بعد آمین سے ہمارا فرشتوں سے کتنا بڑا تعلق بن سکتا ہے. دل ہی دل میں آمین کہہ دے اور انتظار میں رہے کہ میں نے آمین کہنا ہے. اور سارا دن میں جیسے لوگوں کو جا کے فکر ہوتی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں میں نے 40 نمازیں پوری کرنی ہیں، چلو ایک اچھی عادت ہے. اسی طرح میری فکر ہو کہ آج کے پورے دن میں نے 31 بار گنا، 31 بار سورت فاتحہ کے بعد آمین پوری کرنی. کیا خیال ہے؟ اور کتنا تھوڑا چھوٹا سا عمل ہے، پر اس چھوٹے سے عمل میں اگر ہماری فرشتوں سے دوستی ہو گئی، ہمارا تو کام بن گیا، ہمارے تو مسئلے حل ہو گئے، ہماری تو مشکل دور ہو گئی. اور بڑے بڑے تسبیحاں وظیفے کرنے کے بعد جو فرشتوں کے ساتھ قرب ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کی وجہ سے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور فرشتے جو ہیں اللہ بھیج دیتا ہے.
بھائی بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے، تو کیا خیال ہے؟ عمل چھوٹا سا ہے، اس کی تاثیر بڑی ہے، عمل چھوٹا سا ہے پر اس کی طاقت بڑی ہے، اور دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں اس عمل سے ملیں گی۔ آج کے بعد فیصلہ ہو گیا، کوئی ناممکن چیز تو نہیں، ہاں پکی بات۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی توجہ کرتے تو ہیں لیکن اتنی نہیں کی۔ امید ہے کہ آج جو یہ مضمون جو بندہ سن لے گا وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ اپنی آمین انشاءاللہ ملا کے رہے گا، سارے انشاءاللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ۔ آج ہم نے اس قرآن کی تلاوت میں سنی، اللہ عالم بِعَدَائِكُمْ، آج کی قرآن کی تلاوت میں ہم نے یہ سنی ہے یہ آیت، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اور کبھی اس کے بھی فائدے بتاؤں گا۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین آمین برحمتک۔ جی کوئی سوال آپ کا؟ آج تو سوال کریں گے؟ ہاں جی وہیں کھڑے کھڑے۔ بڑا آپ کا سوال کیا پٹھان نے، بڑا مشکل سوال۔ پتہ ہے کیا سوال کیا؟ بتاؤں؟ کہتے ہیں علم لدنی اور طی العرض کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بہت عجیب سوال ہے۔ بیٹھے میں بتاتا ہوں، پہلے ایک سوال تو حلق سے نیچے اترے۔ بھائی پانی پلاؤ، جلدی کرو، یہ تو سوال ہی ایسا ہے۔ اچھا جی، اس کا جواب آپ دیں۔ علم لدنی اور طی العرض، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، آپ بتائیں گے؟ ہاں جی بتائیں۔ علم لدنی اور طی العرض کے لیے کوئی عمل آپ کے تجربے میں آیا؟ کہتے ہیں طی العرض کے لیے 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ۔ آپ کو اس کا تجربہ کیسے ہے؟ مثلا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں شارٹ ٹائم میں بڑا سفر ہو جاتا ہے اور آسانی سے۔ کہتے ہیں بعض اوقات روڈ بلاک ہے، لمبی لمبی لائنیں لگی، ہمیں رستہ ملتا ہے 6 بسم اللہ 5 سورتیں جو مسنون عمل ہے۔ اچھا، اور کسی کا مشاہدہ اس ضمن میں؟ جی آپ نے اس کو آزمایا؟ کہتے ہیں آپ نے روحانی کلاس میں حروف تہجی 129 دفعہ پڑھنے میں طی العرض ہے، اور کسی کا مشاہدہ طی العرض اور علم لدنی؟ ہاں اپنا کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت اگر کریں تو سالہ علم لدنی ہے، اور کسی کا مشاہدہ؟ اچھا ہم نا سوال
بھی اپنے اور جواب بھی اپنے مل کے چلیں گے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس وقت تو بات تشریف رکھیں، میری عرض ہے اس وقت یہ سوال اور چل رہا، اس وقت تو سوال اور چل رہا۔ ہاں جی، اور کسی کا؟ کوئی سے من میں کوئی جواب کسی کا ہو تو سوچیں، ضرور دیں۔ کم از کم 5 بندے اس ضمن میں مجھے جواب دیں، 5 بندے سوچ سمجھ کے، دھوڈھا نہ کریں، بولیں۔ علم لدنی اور طی الارض یہ کیسے حاصل ہو؟ ہمارے اولیاء بزرگ بڑے بڑے ان کو یہ بات چیز حاصل تھی، بتائیں گے، بولیں۔ اگر آپ بولیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے، ورنہ یہیں سے پھر نیچے چلے جائیں گے۔ دیکھیں ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہم چلیں، آپ کے لیے اسپیشل وقت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سوال و جواب کی نشست ہے۔ علم لدنی غیبی علم اور طی الارض، بتائیں کسی کے پاس اس کا راز ہو تو بتائیں، کوئی نکتہ ہو تو بتائیں۔ ہاں جی، ہاں یہ کہتے ہیں علم لدنی کے لیے جو دعا ہے، صحیح کہا انہوں نے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا بہت زبردست ہے، علم لدنی کے لیے، یعنی غیبی علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے علوم ہے جو کسی کتاب میں نہیں، کسی سینے میں نہیں، کسی زبان میں نہیں، کسی ورق میں نہیں، کسی قلم میں نہیں، کہیں نہیں۔ اللہ وہ غیب کے خزانے سے عطا فرمائے، بہت سے وظائف میں ہے لیکن اس میں بھی ہے جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا۔ اور کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، کہتے ہیں میں نے جب یہ عصر کے بعد شروع کیا تو میرے اوپر بہت سی چیزیں کھلنا شروع ہو گئے، اور بہت سی چیزیں، بہت سے راز و نیاز میرے اوپر عقدے کھلنا شروع ہو گئے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، بہت سی چیزیں میرے اوپر کھلی، بہت سی چیزیں کھلی، اور 3 بندے رہ گئے باقی۔ جی یہ آیت مبارکہ آپ کے تجربے میں بھی ہے؟ کہہ رہے بہت سی چیزیں تہجد کے وقت خواب کی شکل میں ہوتی ہیں اور دن کو وہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں اور حقیقت ثابت ہو جاتی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے صرف یہ آیت پڑھنا، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، بس جتنی دفعہ پڑھ سکیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ، ایک سانس میں جتنی دفعہ ہو سکے بس وظیفہ ہو گیا، پر اس کے واقعی راز کھلتے ہیں۔ جی اور ہاں جی بولیں بھائی۔ اچھا جی، اگلا سوال کسی کا؟ جی گھر میں جادو کا اثر ہے، بہنیں بیمار ہیں، جنات کا اثر ہے، جادو کی وجہ سے گھر میں بیماری ہے۔ ہاں جی، اس کا جواب دیں گے، اس کا جواب دیں، اس کا علاج بتائیں۔
یا کہارو 1100 دفعہ والآخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں پانی میں پاؤں رکھ کے، جادو کا علاج ہے۔ کہتے ہیں اذان اور افحسبتم کا وظیفہ اگر پڑھیں تو جادو اور جنات کا علاج ہے۔ 625 دفعہ یہ اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود پاک جادو اور جنات کا علاج ہے۔ اور آج میں اپنی طرف سے ایک اور اضافہ بھی بتاتا جاؤں، سدا یاد رکھیے گا اور نسلوں کو بتائیے گا، جو وظیفہ جادو کے لیے ہے، جو وظیفہ جنات کے لیے ہے، وہی وظیفہ گناہوں سے نکلنے اور نیٹ کی غلاظتوں سے نکلنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک جنات اور شیاطین کا جادو ہے۔ وہی وظیفہ وہاں کام کرتا ہے، وہی تسبیح وہیں کام کرتی ہے۔ ٹھیک؟ اور سوال کسی کا؟ ایک سوال سب کو موقع دیں گے۔ جی آپ پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں ان کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ بھائی کسی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہو؟ کوئی چیز ایسی ہے جو ممکن نہیں ہو رہی، اس کو ممکن بنانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ پڑھنا چاہیے۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھیں، مسئلہ اٹکا ہوا بھٹکا ہوا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یا قادرو یا نافعو کہتے ہیں اگر پڑھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر لائن پہ نستغفرک ونتوب الیک اگر انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پہ غلاف چڑھائیں تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سورۃ والضحیٰ میں 9 دفعہ کاف آتی ہے، ہر کاف پہ یا کریم 9 بار پڑھیں، یہ عمل کریں تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سارے مل کے 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جی اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اگر یہ ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھیں ہر مبین پر 7 بار، سورۃ فاتحہ پڑھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 81 بار مل کے سورۃ یاسین پڑھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد رب انی مغلوب فانتصر 101 بار پڑھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جی کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد 12,000 دفعہ والا وہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جس میں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پھر 1000 بار بسم اللہ، ہر بگڑا ہوا کام ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثرات جو بھی پریشانی ہے حل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے
یہ عمل 3 راتیں کرنا ہے. اچھا بھائی چلو اس 3 راتوں کے عمل میں کوئی ایسا مجاہد ہے ایسا جو 3 رات یہ عمل کرے اور تسبیح خانے کے لیے کرے. صرف 11 بندے چاہیے مجھے، ہاتھ نہیں کھڑا کراؤں گا. 11 بندے ہوں، مجھے تسبیح خانے کے نظام کے لیے اللہ کی مدد چاہیے. بس یہاں کی ضروریات، میں کچھ پریشان رہتا ہوں، یہاں کا نظام، یہاں ہر فتنے سے اللہ میری اور میری نسلوں کی حفاظت کرے. اس کے لیے مجھے مجاہد چاہیے. اور یہ میرا چندہ سمجھ لیں، کمیشن سمجھ لیں، مجبوری سمجھ لیں، جیب خرچ سمجھ لیں، پیر صاحب کا نذرانہ سمجھ لیں، لفافہ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھیں. اور کرے گا وہ جو عاشق ہوگا، پاگل، دیوانہ. سچی بات ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، پر اپنے مرشد کے لیے میں پاگل تھا، دیوانہ تھا. ابھی بھی رات پر سوتے وقت ایک دم میرے مرشد کی مخصوص آواز آتی، طارق. نیند کھل جاتی ہے، ادھر دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں طارق تیرا خیال تھا. مجھے ایک بوڑھی عورت کہنے لگی، بوڑھی خاتون کہنے لگی میری ساس اتنی سخت مزاج کی تھی، اب میں پوتے پوتیوں والی ہو گئی ہوں. بعض اوقات ساس کا تصور آتا ہے، اٹھ کے نیند سے جھٹکا لگتا ہے. پھر تو کہتا ہوں سات کو تو فوت ہو گیا، 28 سال ہو گئے. اس کے مزاج کی سختی اور تلخی اتنی تھی. تو کوئی اگر عاشق دیوانہ، سر پھرا پاگل، یہ 3 راتوں کا عمل کر لے میری اور میری نسلوں کے لیے اور تسبیح خانے کے لیے، میں اس کا مشکور ہوں گا، میں اس کا شکریہ ادا کروں. وہ عمل کر کے نا اپنا نام، مکمل پتہ، موبائل نمبر، ہمارا یہ ایک باکس ہے جہاں ہم خط ڈالتے ہیں. یہاں دواخانے میں ہے نا، دواخانے میں یہاں بھی ٹین کھڑا ہے، ریسیپشن کے ساتھ ایک ٹین ہے نا جس میں تجاویز اور شکایتیں لفٹ کے ساتھ ہے، لفٹ کے ساتھ ہے نا، اس میں ڈال دے. اس ٹین میں ڈالنا ہے اور کہیں نہیں ڈالنا. اور صرف وہ ڈالے جو کرے، نام، تمام موبائل نمبر، پتہ کہ جی میں نے مرشد آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اور تسبیح خانے کے لیے 3 راتوں کا یہ عمل کیا ہے، پر کیا گڑ گڑا کے ہے، بھکاری بن کے ہے، محتاج بن کے ہے، منگتا بن کے ہے. مجھے صرف 11 بندے ایسے چاہیے جو یہ 3 راتوں کا عمل کریں. ہو گئے؟ ہاتھ کھڑا نہ کرنا. عشق والے، پاگل، دیوانے، جن کو لگ جائے لگ جائے. اگر رات کو وہ عمل بالفرض پورا نہ ہو سکے، دن کے کسی لمحے مزید پورا کر لے. 3 ساڑھے 3 گھنٹے لگتے ہیں. تراویحاں ختم ہوں تو یہ اگر کر لیں یقین کے ساتھ تو ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. ہاں جی، جادو جنات کا ابھی جواب ملا آپ کو؟ دیکھیے میری عرض سنیں، سارے مجمع سے ایک درخواست کروں گا. ہر بندہ کہتا ہے پہلے میری سنو. میں کہتا ہوں ایک کا سوال سب کا جواب ہے. سچ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم سارا رمضان ایسے ہی چلیں گے، ایک کا سوال اور سب کا جواب. اگر ایک کا سوال ہوا اور ایک کا جواب ہوا، کیا سب کا جواب ہو سکے گا؟ سوچیں. ابھی جادو اور جنات کے لیے ہم نے وظیفے پوچھے، کیوں بھائی کسی نے بتائے؟ سب نے بتائے نہیں بتائے؟ وہی جواب ہے. ہاں جی،
کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں سن سکا، کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا چلو جی، آج دوپہر کا موسم کیسا رہا؟ ٹھنڈا ہے؟ میں آیا نا یہاں، میں نے کہا یہ دھواں کہاں سے آ گیا؟ دھول اڑ رہی ہے، جھاڑو دو احتیاط سے۔ میں کہا بابا دھول نہیں ہے، یہ دھند ہے، فوک ہے۔ یہ جو ایک دوست کہنے لگے بتا رہا تھا میں مری میں آ گیا ہوں، اور مری بھی وہ جو اوپر والی مری، نتھیا گلی سے وہ اوپر والی۔ کیسا موسم رہا دوپہر کا؟ ہیں ٹھنڈک بہترین؟ باہر لو کا کوئی آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ نہیں ہوا؟ ابھی بھی مجھے سورت قل ہو اللہ والا بسم اللہ والا عمل بھی نہیں، ابھی بھی نہیں دیتے۔ منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، وہاں سے جانتے رہے بات ہے، منہ کھاوے آنکھ شرماوے۔ جی ٹھیک، سن لیے بھائی، اللہ جزائے خیر دے آپ۔ جی کہتے ہیں مجھے سورت اخلاص کا علم چاہیے، سورت اخلاص کا علم چاہیے، بتائیں بھی کیسے ملے گا؟ سورت اخلاص کا علم چاہیے۔ بولو بھائی، سورت اخلاص کا علم چاہیے بھائی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان رضوان۔ تمہیں کون دے گا بھائی علم؟ پہلے مجھے دے دیں پھر میں اس کو دے دوں۔ سورت اخلاص کا علم بتائیں گے؟ کہتے ہیں 40 دن میں 1.25 لاکھ پورا کریں۔ کہتے ہیں میں نے 12 لاکھ دفعہ پڑھی ہوئی ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں، اب جا کے وہ احمد کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ احمد کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ اچھا وہ جاؤ بھائی، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ میرے پاس میں میری طرف دیکھنا ذرا، میری طرف دیکھو۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، اس چھوٹے سے قد کا تھا، اس کو مومی کہتے تھے، مومی۔ میرے پاس آیا، کہنے لگے مرشد میرے پاس ایک بندہ ہے، اس نے ایک وظیفہ کیا ہے، بہت بڑا وظیفہ کیا ہے، اتنا وظیفہ کیا ہے، اتنا زبردست وظیفہ کیا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو لے آنا۔ اب دونوں بیٹھے تھے، جب ان کی باری آئی نا تو پہلے میرے پاس آیا، پھر کہنے لگا مرشد ایک ساتھی ہے میرا، دوست ہے، بہت بڑا وظیفہ کیا اس نے، بہت بڑا وظیفہ کیا، اتنا وظیفہ، اتنا اس طرح کس کا۔ وہ بیٹھا ہوا سامنے، تو میں نے کہا اس کو لے آؤ۔ اب وہ سامنے آیا نا تو میں نے اس کو کہا بتاؤ، وہ کہنے لگے جی، اس نے ادھر دیکھا، بھائی کوئی سن تو نہیں رہا، ادھر دیکھا۔ میں کہا کوئی نہیں، بات بیان کرو، جلدی کرو۔ اس نے میرے کان میں کہا میں نے 11 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھی۔ اتنا
مجھے اس نے اتنا تجسس پیدا کیا، اتنا کان میں سرگوشی کرے، اس نے نا بہت بڑا وظیفہ کیا ہے، بہت بڑا۔ میں نے پوچھا تو بولو، کہہ رہے بہت بڑا وظیفہ کیا، بہت اتنا کیا ہے مرشد، اتنا کیا ہے، اتنا کیا۔ اور بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہہ رہے میں بتاؤں گا تو صرف انہیں بتاؤں گا، چلو بھئی آ جاؤ۔ اب وہ پھر ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، میں نے کہا کوئی نہیں سن رہا، بتا تو صحیح۔ کہنے لگا اس نے 11 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھی۔ اللہ، یہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ، وہ کہتے ہیں میں 12 لاکھ پڑھ چکا ہوں۔ اس پہ مجھے یاد آئی بات، اس پہ مجھے یاد آئی۔ اس سورۃ اخلاص کا علم سب کچھ اللہ الصمد میں ہے، اور اللہ الصمد میں نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں نقطہ نہیں، الصمد میں نقطہ نہیں، حروف صوامت ہیں، یہ حروف صوامت ہیں، حروف صوامت ہیں، اس میں نقطہ نہیں۔ ایک ساتھ ہوتی ہے جی، میں تھوڑی سی عرض کر رہا تھا اگر اجازت دیں۔ ایک ساتھ ہوتی ہے، ساتھ اللہ نے ساتھوں کے ساتھ بہت زیادہ خیریں رکھی، ایک ساتھ ہوتی ہے۔ بس یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ کو آرام کا وقت دوں گا، پھر کل انشاءاللہ ہم نشست لگائیں گے۔ ایک ساتھ ہوتی ہے، وہ ساتھ آتی ہے رجب میں، ابھی گزرا رجب۔ آپ ذرا وہ دن تلاش کریں جس دن میں نے کہا تھا سارے حلوہ اور روٹی پکاؤ، یاد ہے؟ وہ دن مجھے کوئی تعین کر کے بتائے، وہ کون سا دن تھا؟ کل جو ہے نا اس تاریخ کو، اس دن کو سوچ کے آئیے گا، کس کس نے پکایا تھا؟ پکایا تھا نا؟ کل وہ دن اور وہ تاریخ ذرا سوچ کے آئیے گا۔ آئندہ سوال کل انشاءاللہ۔ مجھے آپ کے آرام، آپ کی سکون کا بھی احساس رہتا ہے، آپ مدینے والے کے مہمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے۔ وہ دن کیا ہے؟ اس دن میں بہت بڑے عمل ہوتے ہیں، اور وہ میں نے حلوہ روٹی عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی دن کا تعین نہیں ہے، یہ بھی میں نے وضاحت کہی تھی کہ کل کو اسی دن کو پکانا شروع کر دیں، کوئی دن کا تعین نہیں۔ اگر دن کا تعین کر لیا پھر بدعت بن جائے گی، سمجھ گئے؟ پھر بدعت بن جائے گی، اس کا کوئی دن کا تعین نہیں ہے۔ لیکن انہی دنوں میں، اسی دن میں ایک ساتھ تھی، جس ساتھ کے اندر حروف صوامت کا علم کھلتا ہے۔ ایک بہت بڑا راز ہے، اسی ساتھ میں حروف صوامت کا علم کھلتا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، انشاءاللہ اس کی میں تفصیلات پھر کل عرض کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ محبت سے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ کچھ ساتھی سوتے بہت زیادہ ہیں، فیصلہ کر لیں کہ 6 گھنٹے سے زیادہ میں نے نہیں سونا، اور جو یہ فیصلہ کر لے وہ اپنی 11 مرادیں، 7 مرادیں یا 3 مرادیں لکھ لے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ عمل کر لو، اگر پورا نہ ہو تو آ کے میری قبر میں مجھ سے پوچھو، یا میرا قیامت کے دن گریبان پکڑنا۔ میں نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرتا، میں وہ بزرگ نہیں ہوں، نہ بزرگ ہوں، بزرگوں کو خادم ہوں، لیکن جو بندہ تسبیح خانے میں آ کے جتنی نیند بڑھائے گا، اس سے بڑا گھاٹا ہے ہی کہیں نہیں، اس سے بڑا نقصان ہے ہی کہیں نہیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے،
جتنا زیادہ نیند بڑھاتے جائیں تو بڑھتی جائے گی. صبح سوئے، ابھی سو گئے، صبح فجر کے بعد سو گئے، ظہر کے بعد سو گئے، عصر کے بعد سو گئے، دن میں 4 دفعہ سوئے. 3 دفعہ والے کل تو تھے، ایک 4 دفعہ والے بھی تھے. بہت بڑے گھاٹے کا کام، نقصان، آخری نقصان. 3 راتوں کا عمل 12 نفل کی ترتیب بتا دوں. ہاں جی، کیا ہے ترتیب بتائیں کوئی؟ 2 رکعت نماز نفل حاجت، 12 دگانے پڑھنے ہیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھا حاجت کے، اس کے بعد 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا کر 3 دفعہ درود شریف سخت تصور کے ساتھ. پھر 2 نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل پڑھے، پھر 1000. اس طرح 12 نفل ہو گئے. 24 نفل، 12 دگانے ہو گئے اور 12000 بار سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو. یہ ہے ترکیب. دن رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے. اللہ پاک جزائے خیر دے، اللہ خیریں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک سدا خیریں عطا فرمائے. قلم کاغذ دے دے. کل کیا سوال ہوں گے ہمارے؟ ہاں جی، جی کہتے ہیں کل سوال ہمارا ہوگا جس کو نظر بد لگ گئی ہو اس کا کیا حل ہے. انشاءاللہ پھر کل اس پہ بات بھی کریں گے اور سوالوں کے جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے، اچھی بات. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ.